بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز کے ٹوٹ جانے کی چیزیں کو بیان کیا تھا، وہ چیزیں کہ جن سے نماز مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ اثرنو نماز شروع سے آخر تک پڑھنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹتی نہیں لیکن مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی صحیح طور پر جس طرح نماز کا حق ہے اس طرح ادا نہیں ہوتی اور نماز میں ثواب میں کمی آ جایا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کپڑوں سے کھیلتے ہیں، تو اگر کپڑوں سے اتنا کھیلا جائے، اتنا ان کو درست کیا جائے کہ جس سے نماز پڑھنے والا ایسا لگے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا بلکہ کپڑوں کو سمیٹ رہا ہے، کپڑوں کو درست کر رہا ہے، تو اس سے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا نہیں کھیلتا، جیسے اکثر عادت ہوا کرتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے کپڑوں کو تھوڑا سا سیدھا کر لیتے ہیں، یا سجدے سے اٹھنے کے بعد قمیض کو سیدھا کر لیا، تو اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے کہ بالکل خفیف حالت میں اگر اس طرح کیا جائے پھر تو بلا کراہت جائز ہے، لیکن جس طرح عادتاً اکثر لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھڑی وغیرہ یا عورتوں کی انگوٹھی، چوڑی یا ہار وغیرہ، اس طرح کے زیور وغیرہ ہیں، ان کو درست کرنا، ان کو سیدھا کرنا کہ یہ مڑ گئے ہیں، صحیح نہیں لگ رہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح کی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں خواہ مخواہ کھنکھارنا، گلا صاف کرنا، جو کہ اکثر عادت ہوتی ہے کرنا، اس طرح جو ہے وہ اشارے کرنا، تو اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر ضرورت بھی ہے اور پھر بھی اس نے ایک حد تک نہیں کیا، اس سے بڑھ گیا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس لیے خواہ مخواہ گلے کو اس طرح کھنکھارنا، گلا صاف کرنا یہ صحیح نہیں۔ ہاں، بہت زیادہ ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو کہ بغیر اس چیز کے کیے نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، تلاوت صحیح نہیں ہو رہی، تو پھر صحیح ہے، ورنہ خواہ مخواہ کرنے سے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، لیکن تھوڑی بہت ضرورت ہو تو اس سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا کوئی مکمل حصہ ان کو یاد نہیں ہوتا، مکمل طور پر قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہوتی، 2-4 صورتیں کہ وہ ہر رکعت میں ایک صورت پڑھ لیں، 1 یا 2 صورتیں ہی یاد ہوتی ہیں، اور وہی انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں انا اعطینا، دوسری رکعت میں قل هو اللہ ہی پڑھنی ہے ہم نے، تو ہر رکعت میں اس طرح ایک ہی صورت کو پڑھنا اور ایک ہی صورت کو متعین کر لینا کہ میں نے یہی صورت پڑھنی ہے اور یہی جو ہے میں نے اس رکعت میں پڑھنی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ لہٰذا ہمیں مختلف صورتیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم مختلف وقتوں میں مختلف صورتوں سے تلاوت کر سکیں۔ اسی طرح پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن اگر پہلی رکعت کو چھوٹا کر دیا، دوسری رکعت کو 3 آیتیں یا اس کے بقدر سے بھی زیادہ لمبا کر دیا، تو یہ مکروہ ہے، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز تصویر کا مسئلہ ہے کہ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک عام فیشن ہو گیا ہے کہ ہر چیز پر ہماری تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ شرٹ ہو یا اسی طرح جائے نماز وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اور ایک اور چیز، ہمارے ہاں گھروں میں تصویر لگانے کو بعض دفعہ ایسی تصویریں ہوتی ہیں کہ ان کو ہم باعث برکت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، شیخ ہیں، ان کی تصویر ہم لگائیں گے تو ان سے ہمارے ہاں گھر میں برکت ہوگی، اور پھر اسی گھر میں، اسی کمرے میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کمرے میں جہاں تصویر لگی ہو، دائیں بائیں یا سامنے بالکل، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں تصویروں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس گھر میں رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں
تصویر ہو یا کتا ہو یا ناپاک ہو، تو اس لیے ہمیں ان تصویروں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، جو تصویریں ضروری ہیں کہ جن کے بغیر چارہ کار نہیں، تو وہ اپنے پاس رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، لیکن وہ بھی اس طرح کہ وہ سامنے آیا نہ ہو۔ لیکن اگر سامنے تصویر لگی ہو یا دائیں بائیں لگی ہو تو پھر اس طرح اس پر کمرے میں اس جگہ پہ نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ یا اسی طرح مصلی جائے نماز یا چادر وغیرہ جو آپ نے بچھائی ہے، اس پر بھی بعض دفعہ چادر وغیرہ ایسی بچھائی جاتی ہے کہ جس پر تصویر بنی ہوتی ہے، تو اس پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر اس میں خدا نخواستہ ایسی تصویر ہو کہ یہ ہمارے شیخ ہیں، بڑے ہیں، پیر ہیں، یا بعض دفعہ اللہ معاف کرے شرک تک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ انہی کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر تو یہ شرک ہو جائے گا، پھر تو نماز کیا، پھر تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ نماز سے نکلنا تو درکنار، اسلام سے ہی بندہ خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان کی تصویر کی کوئی تعظیم کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح کی مکمل طور پر جانداروں کی تصویروں سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان کی تصویر ہو، گھوڑے گدھے یا کسی بھی مور وغیرہ کی۔ بعض لوگ موروں کی تصویریں لگا دیتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، گھوڑوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی جاندار ہیں تمام جانداروں کا ایک ہی حکم ہے۔ ہاں، جو بے جان چیزیں ہیں جیسے پھول پتیاں یا اس طرح درخت وغیرہ، ان کی تصویریں لگی ہوں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں، ان سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنے رومال وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز اگر آدمی سجدہ کرنے جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے کچھ جو ہے دھول مٹی ہے یا اس طرح کی کنکریاں وغیرہ ہیں، تو اپنے رومال یا کپڑا یا کوئی اس طرح کی چیز بچھائے یا اس کو ہاتھ سے سیدھا کرے، اس کو پھونک سے ختم کرے، اڑائے، تو یہ تمام چیزیں بھی مکروہ ہیں۔ ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ عموماً انسان مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں تو صحیح، رکوع میں جاتے ہیں تو صحیح، لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دھول مٹی ہے تو وہ یا ہاتھ سے اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں یا پھونکوں سے بال وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو اڑاتے ہیں، تو یہ چیز بھی مکروہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں تھوکنا یا خواہ ناک صاف کرنا، ادھر ادھر دیکھنا منہ موڑ کے، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے لیکن منہ نہ موڑے، صرف آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھے، جس کو کنکھیوں سے کہتے ہیں، کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھے، تو یہ مکروہ نہیں۔ لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان ایک عبادت میں لگا ہوا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے تو مکمل طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہمیں اس پر وہ انعامات کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیں مل سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں، ہماری توجہ ادھر ہو جائے، نماز سے اور اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، تو یہ نماز کے لیے صحیح اور درست نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کنکھیوں سے دیکھنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، نماز بلا کراہت جائز ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا مکمل منہ موڑ لیتا ہے، جیسے یوں دیکھ لیا یا یوں دیکھ لیا، تو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں۔ اس چیز پر بھی بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کو ملامت کیا جاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ اوپر دیکھ رہا تھا، یہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے کہ وہ چیز جس کو شریعت نے جہاں تک جائز قرار دیا ہے ہمیں بھی اس کو وہاں تک جائز ہی رکھنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایسی چیزوں پر کسی کو ملامت کرنا کہ جس کو شریعت نے جائز قرار دیا اور شریعت نے اس کو ملامت نہیں کیا، تو ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ ایسی چیز میں ہم کسی کو ملامت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کی قدر کرنے کی اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔